مصر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس لیے اس سے مانوسیت بھی بہت زیادہ تھی۔ یکایک ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ اپنے ملک مصر جاؤں اور وہاں جا کر اپنی والدہ کی خدمت سے مشرف ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کروں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہمراہ آپ کی بیٹی صفورہ اور لونڈی باندی، بھیڑ بکریاں، مال و اسباب بھی سب مصر جائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت فرما دی۔ اس کے بعد وہ مدین سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدین سے ایک منزل نکل آئے تھے کہ رات ہو گئی اور اسی جگہ رات گزارنے کے لیے قیام کیا اور بکریوں بھیڑوں کو ایک جگہ پر باندھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ حمل سے تھی اور وہ حمل بھی قریب الولادت تھا۔ چنانچہ اسی رات بچہ جننے کا بھی اتفاق مرض الہی سے ہو گیا۔ ادھر اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم پر اندھیرا چھا گیا اور پھر آسمان بھی گرجنے لگا۔ کسی نے بھی اس رات آرام نہ کیا، پانی بھی برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر آگ نکالنے کے لیے چکماک جھاڑنے لگے، لیکن اس سے آگ نہ نکلی۔ ناچار ہو کر غصے سے چکماک زمین پر پھینک دیا۔ پس اللہ کے حکم سے اس چکماک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ کو اللہ کا حکم نہیں ہے کہ تم کو آگ دوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چکماک سے باز آئے اور پھر آگ کے واسطے بہت متفکر ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ کوہ طور کی ایک طرف ایک آگ کا شعلہ نظر آیا۔ حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ قدوس کا نور مبارک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس جب پوری کر چکا موسیٰ علیہ السلام وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھا کوہ طور کی طرف ایک آگ کو، پھر یہ دیکھ کر کہنے لگے اپنے گھر والوں کو، تم سب یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ابھی دیکھی ہے ایک آگ، شاید میں اس آگ کو لے آؤں تمہارے پاس، وہاں سے یا تو وہ کچھ ہرا ہے یا پھر وہ آگ کا انگارہ، تاکہ تم لوگ اس سے پوچھو جب پہنچا اس کے پاس۔ ترجمہ: پھر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس آگ کے پاس، آواز آئی میدان کے داہنے کنارے برکت والی زمین میں اس درخت سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں اللہ تمام جہاں کا رب۔ پھر کہا قول تعالی۔ ترجمہ: پھر کہا تحقیق میں ہوں پروردگار تیرا، پس اتار ڈالوں دونوں جوتیاں اپنی تحقیق، تو بیچ میدان پاک کے ہے کہ نام اس کا طور ہے، اور میں نے پسند کیا تجھے، پس سن جو کچھ کے وحی کی جاتی ہے۔ تحقیق میں ہوں اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں، پس تو عبادت کر میری اور قائم رکھ نماز کو واسطے میرے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آنے لگے تو اپنی بیوی اور اپنی بکریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھول گئے، اور دوسرے دن ان کی بیوی کو درد دزا شروع ہو گیا۔ بہت دور سے آگ نظر آئی کوہ طور پر، حقیقت میں وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں کچھ دیر ٹھہرو، میں تمہارے واسطے آگ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عیال کو چھوڑ کر صرف اپنا عصا ہاتھ میں لے کر کوہ طور پر گئے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے ایک درخت سبز دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا، یعنی بیری کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے، پس اس جھاڑی کو کاٹ کر سرے پر باندھ کر عصا کے اس درخت کے سرے پر رکھا تاکہ آگ سلگے اور اس کو پکڑے۔ پس وہ نور درخت کا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر، دوسری شاخ سے تیسری شاخ پر چلا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا رکھ دیتے تھے اس پر آگ نہیں سلگتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نعلین اپنے پاؤں سے نکالے اس وقت دونوں نعلین دو بچھو ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار اس میدان میں جہاں جا رہے ہو سانپ و بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے میرے پاؤں میں نعلین ہیں اور میرے ہاتھ میں ایسا ہے، پھر مجھ کو کیا ڈر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو اللہ کے حکم سے دونوں نعلین دو بچھو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پھر وہیں آواز غیب سے آئی، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا چیز ہے تیرے داہنے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیکتا ہوں اور اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اپنے مویشی یعنی بکریوں کے واسطے، اور بھی اس میں میرے کتنے ہی کام ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کو ڈال دے اے موسیٰ علیہ السلام۔ پس ڈال ڈالا اس کو، ناگہاں پھر تو وہ سانپ تھا دوڑتا پھرتا۔ پھر کہا اے موسیٰ علیہ السلام اس کو تو پکڑ لے اور مت ڈر ذرا بھی، پھر میں اس کو اسی حالت پر کر دوں گا جو اس کی پہلی حالت تھی، یعنی یہ پھر لاٹھی بن جائے گی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ہو کر ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عصا کو ایک جگہ یوں بیان کیا سبحان مبین، اور ایک جگہ کانہا جان فرمایا کہ پہلے دیکھتے ہی سانپ تھا، معلوم ہوتا دوڑتا پھرتا، اور بزرگی میں ثعبان کے مانند، جان کے یعنی سانپ کی سٹک، یہ تینوں صفتیں ہیں اور اس میں موجود تھیں۔ کہتے ہیں کہ وہ عصا جب ثعبان کے مانند ہوتا تو بڑا ازدہا بنتا اور پشت اس کی مانند نیزے کے ہوتی، اگر وہ پتھر پر بھی مارے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ علیہ السلام، ترجمہ اے موسیٰ علیہ السلام لے جا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں کہ نکل آئے سفیدی بغیر برائی کے، اور ملا اپنی طرف بازو ڈر سے تاکہ سانپ کا ڈر جاتا رہے۔ بس وہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر، تحقیق وہ ہیں قوم فاسق۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان سے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس میں ایک سفیدی ہتھیلی پر نظر آئی اور مثل آفتاب روشن کے ظاہر ہوا، اور اسی کا نام ید بیضا ہے۔ اس کی روشنی سے تمام جہاں روشن ہو جاتا ہے اور اس کا نور آفتاب پر غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ایک عصا کا جس سے ہزاروں قسم کے معجزے ظاہر ہوئے، اور دوسرا معجزہ ید بیضا دیا تھا۔ اس معجزے سے عالم روشن ہو جاتا اور انہی دو معجزوں کو دیکھ کر مخلوق خدا ان پر ایمان لاتی تھی۔ حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام تم مصر میں جاؤ اور وہاں جا کر فرعون ملعون کو اللہ کی دعوت دو۔ قول تعالیٰ، ترجمہ جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، بس اس کو کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو حقیقی رب کی راہ ہے، بس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب میرے عیال اور میری یہ بکریاں بیابان جنگل میں پڑی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کو بھی کوئی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ ندا آئی اے موسیٰ علیہ السلام میں نے بحشت سے حوریں بھیجی تیری بیوی کے پاس کہ وہ ان کی خدمت کریں اور بچے کو دودھ بھی پلائیں، اور بیڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکری کے ریوڑ کی نگہبانی کریں، اور تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ اور کوئی اندیشہ مت کر۔ قول تعالیٰ، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جی کا، سو ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ مجھ کو مار ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہے کہ اس کی زبان اچھی صاف چلتی ہے، مجھ سے زیادہ سو تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہوں، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً ہم روز دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو تاکہ تو غالب آئے ان پر، اور وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 5 حالتیں طلب کیں۔ قول تعالیٰ، ترجمہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب کشادہ کر میرا سینہ کہ میں جلدی خفا نہ ہوں، اور آسان کر کام میرا سخت، اور گرا کھول میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھیں میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں جل گئی تھی اور وہ صاف بول نہ سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی زبان میری کھول دے اور میرے واسطے ایک وزیر میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو کہ میرے اہل سے ہے، اور میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہو میری پیغمبری میں کہ میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں، اور پھر مل کر تیری یاد کرتے رہیں، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ کہا اللہ تعالیٰ نے ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ علیہ السلام، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان ہوا، اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی، اور تیرے بھائی ہارون علیہ السلام کو تیرا وزیر کیا۔ اب تو جا فرعون کے پاس کیونکہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب سوال کیا تو اس نے اللہ سے پایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، علم الدنیا ان کو پورا حاصل تھا۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں، ترجمہ کیا ہم نے نہیں کھولا اے محمد تمہارا سینہ اگر تم نے مجھ سے نہیں چاہتا کہ علم و حکمت سے پر رہے،
اور اتار رکھا ہم نے تم سے تمہارا بوجھ، جس نے توڑی تھی پیٹھ تمہاری، اور بلند کیا ہم نے تمہارے واسطے ذکر تمہارا پیغمبروں میں اور فرشتوں میں، نام تمہارا بلند کیا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی تھی جب مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالی تھی، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قول تعالیٰ ترجمہ۔ اور جب اٹھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، تب کہا اسے اللہ قبول کر، ہم سے تحقیق تو ہے سننے والا اور جاننے والا، اور کہا ربنا اغفر لی ولیوالدی، ترجمہ مجھ کو اور میرے ماں باپ کو معاف کر گناہ سے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب اسے کچھ ملا، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت کیا تھا۔ اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ میں نے سب کچھ بخشا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تم سے پہلے ہوا اور جو کچھ پیچھے ہوا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا ان کی ذات سے، تجھ کو شفیع لانے سے، اور امت کو بخشا تیری شفاعت سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر مقرر کیا، اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چاہت کے 4 خلفاء کو وزیر مقرر کیا۔ اسی طرح سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا تھا، اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے سب کچھ عنایت کیا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اے موسیٰ علیہ السلام جا، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور اس کام میں سستی نہ کرو، میری یاد میں جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے، اور کرنا اس سے بات نرم، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا پھر وہ مجھ سے ڈرے۔ کہا دونوں نے اے پروردگار ہمارے، بے شک ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کبھی وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا پھر وہ غصے کے جوش میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم بالکل مت ڈرو، تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سنتا اور دیکھتا ہوں۔ بس تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو کسی طرح کے عذاب میں نہ ڈالو، اور ہم لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں تیرے پاس، اور ہم دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اور سلامتی بھی اس شخص کی ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اور بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس شخص کے واسطے عذاب ہوگا جو کہ آئے ہوئے رسول کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کو جھٹلائے اور ہدایت سے منہ پھیرے، اور اس وقت تیرے واسطے بہتر یہی ہے کہ تو ایمان لے آ اور دعوی باطل کو چھوڑ دے۔ پھر تجھ کو 3 چیزیں ملیں گی، ایک جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، تیسری چیز یہ ہوگی کہ تیری عمر بھی دراز کر دی جائے گی تاکہ تو بہت عرصہ تک دنیا میں بادشاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر تمام علم و حکمت کی باتیں اس میدان مقدس میں جو کوہ طور پر تھیں سکھائیں۔ پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم مصر میں جاؤ اور فرعون کو ہدایت کرو۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں پر اپنی بیوی صفورہ کو چھوڑ گئے تھے۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ان سے تولد ہوا، اور ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حوران بہشت مقرر فرما دی تھی، اور بھیڑیے اور شیر ان کی بکریوں کی پاسبانی کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام احوال نبوت جو من جانب اللہ عنایت ہوا تھا، اور جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہوئی تھی، اور جو حکم فرعون کی طرف جانے کا اور اس کو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سب کچھ اپنی بیوی صفورہ سے بیان کیا۔ صفورہ نے جب یہ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنی تو وہ بولی کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور اللہ کے امر میں تاخیر مت کرو، بہت جلد جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا تمام اسباب و لوازمہ اپنی بیوی صفورہ کے پاس چھوڑ کر اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے مصر روانہ ہو گئے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے اس وقت عشاء کا وقت تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر جا کر دستک دی تو ان کی بہن مریم نے گھر سے نکل کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں مسافر ہوں،
یہ سن کر مریم اپنی ماں سے بولی، اے اماں جان، ایک مسافر دروازے پر آیا ہے۔ مریم کی والدہ نے کہا کہ جلدی جا کر دروازہ کھول دو اور اس مسافر کو اندر لا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی صورت ایک اجنبی کی سی بنا کر بستر کے کنارے پر جا بیٹھے۔ اس کے بعد ہارون اور ان کے والد عمران ان دونوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن بعض حوالے کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے والد اور ان کی بہن دونوں انتقال کر گئے تھے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ الغرض والدہ نے آ کر دروازہ کھول دیا، بچھونا، چراغ اور کھانے کو نمک اور روٹی لا کر رکھ دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے آ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ بولی کہ یہ مسافر مہمان ہے۔ پھر ہارون علیہ السلام نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تب پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگے کہ واہ، یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ کہتے ہی گلے مل کر رونے لگے، اور یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی رونے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو تسلی دینے لگے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے بیعہ کیا ہے اور وہاں بہت دن رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں نے شادی کی ہے، اور مزید ایک خوشخبری میں تم کو دیتا ہوں کہ خدا نے مجھ کو پیغمبر کر کے فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر مجھ سے کلام کیا ہے۔ ہارون علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اٹھ کر تعظیم کی اور دست بوس ہوئے، اور پھر خدمت میں حاضر رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائی ہارون علیہ السلام، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری پیغمبری میں شریک کیا ہے، چلو مل کر فرعون کے پاس چلیں اور اس مردود ملعون کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اس کو سیدھی راہ کی ہدایت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 2 معجزے بھی عنایت فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ عصا، اگر اس کو میں زمین پر ڈال دوں تو یہ اژدہا بن کر سارے مصر کے کفاروں کو کھا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو میں کہوں گا سوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1000 طرح کے معجزے اس عصا سے ظاہر ہوں گے۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا کا ہے، یعنی میں جب جیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ ید بیضا یعنی سفیدی نکل آئے گی، اور پھر ہر ایک انگلی سے نور نکلے گا اور تاریکی جاتی رہے گی، تمام جہاں روشن ہو جائے گا۔ ان وجوہات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کافروں پر غالب ہوں گے۔ ہارون علیہ السلام بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے خلاصی پائیں گے۔ پھر دوسری صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں فرعون لعین کے مکان پر گئے، اور اس مردود نے اپنے گھر کے سامنے دونوں راستے کے درخت خرما بوئے ہوئے تھے، اور ان کے نیچے بڑے بڑے جنگلی شیر باندھ رکھے تھے تاکہ کوئی دشمن اس کے مکان پر نہ جا سکے اور اس کے حکم کے بغیر اس کی گرد بھی نہ پڑے۔ فی الواقع وہاں کوئی بھی اس کے ڈر سے نہ جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو تمام شیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر باادب کھڑے ہو گئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے بالا خانے کا حلقہ پکڑ کر ہلا دیا، اس کے ہلتے ہی اس کے مکان پر لرزہ پڑ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ آواز دی کہ انا رسول اللہ رب العالمین۔ یہ آواز بھی فرعون کے کان میں جا پہنچی۔ پردہ زر بفت اٹھا کر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ دیکھ کر چپ ہو رہا، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 برس فرعون کے در پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، اس کے دربان وغیرہ سے کہتے رہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تم لوگ فرعون کے پاس خبر دو۔ وہ مردود کہنے لگے کہ تم لوگ دیوانے ہو، معاذ اللہ، اور فرعون تو ہمارا اللہ ہے اور تم کیا بکتے ہو، معاذ اللہ۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو فرعون کے پاس جانے دو یا ہماری خبر اس کے پاس پہنچا دو، اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرنی ہے۔ لیکن اس کے دربان کافروں نے نہ مانا، اور ایک دن ایک مسخرہ کہ وہ فرعون ملعون کے دربار میں ہمیشہ ہزلیات کہا کرتا تھا جا کر بولا کہ کیا عجیب بات ہے کہ آپ کے دروازے پر 2 شخص 2 سال سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو اگلے اور پچھلوں کا اللہ ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے، اور وہی سب کو پیدا کرتا ہے، اور وہی سب کو موت دیتا ہے، لیکن لوگ ان کو دیوانے کہتے ہیں اور آپ کے پاس آنے نہیں دیتے۔ یہ باتیں جو اس مسخرے نے فرعون سے کہیں، ان کو سن کر فرعون بہت ہی خفا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طیش میں آ کر اندر بلا لیا۔ ترجمہ: کہا فرعون ملعون نے
کیا میں نے تجھ کو نہیں پالا تھا بطور اپنے فرزند کے، اور برسوں تو ہمارے پاس رہا اور کر گیا تو وہ کام اپنا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ بس تھوڑے دن ہوئے تو ہمارے پاس سے نکلا ہے اور ایک کپتی کا خون کر کے اب آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سچ ہے میں وہی ہوں۔ قول تعالی۔ ترجمہ: کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا میں نے وہ کام اس وقت، اور میں تھا چونکنے والا، پس میں بھاگا تم سے جب ڈر دیکھا، پھر بخشی میرے رب نے حکومت اور کیا مجھ کو پیغمبروں میں سے۔ کہا فرعون نے۔ ترجمہ: فرعون نے کہا کہ کون ہے تیرا پروردگار، تیرا جس نے تجھ کو بھیجا ہے میرے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: کہا موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین لانے والے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا۔ ترجمہ: کہا فرعون نے واسطے ان لوگوں کے جو اس وقت اس کے گرد تھے، کیا تم سنتے ہو کہ کیا کہتا ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ داداؤں کا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا۔ ترجمہ: کہا فرعون نے لوگوں کو تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا ہے سو وہ مجنوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام ہے پروردگار مشرق و مغرب کا اور جو کچھ درمیان میں ان لوگوں کے ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک ایک بات کہے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے جاتے تھے، اور فرعون بیچ میں اپنے سرداروں کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں کرتا جاتا تھا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارتا جاتا تھا کہ کہیں ان کو یقین نہ ہو جائے۔ پھر فرعون بولا۔ ترجمہ: کہا فرعون نے اگر پکڑے گا تو معبود میرے سوا تو البتہ کر دوں گا میں تجھ کو قیدیوں میں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو کہہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ یہ سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اگر میں یہ کلمہ پڑھوں گا تو تیرا اللہ مجھ کو کیا دے گا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اگر تو ایمان لائے گا تو میرا اللہ تجھ کو 3 چیزیں دے گا، اول جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، تیسری عمر دراز یعنی 100 برس کی عمر، اور بڑھا دی جائے گی تاکہ تیری زندگی دنیا کے عیش و نشاط میں گزرے اور پھر قیامت میں اس کا حساب بھی نہ ہو۔ یہ سب سن کر فرعون بولا کہ مجھ کو اب اور کسی بات کی آرزو نہیں مگر میں اپنی جوانی چاہتا ہوں کہ پھر ازسر نوجوان ہو جاؤں۔ تب وزیر حامان بے ایمان نے اس سے کہا کہ ابھی چند روز ہوئے تھے تو نے دعویٰ معبودیت کیا تھا اور اب تو اقرار معبودیت کا کرتا ہے۔ اس بات سے تمام خلائق ہنسے گی اور تجھ کو جوان ہونے کی آرزو ہے تو آج ہی شب میں تجھ کو جوان کر دوں گا۔ جب رات ہوئی جواہر فرعون کی داڑھی میں رہتے تھے، اس نے ان کو لے کر کسی ترکیب سے کالا خضاب تیار کیا اور فرعون کی داڑھی میں سوتے میں لگا دیا۔ فرعون نے صبح کو اٹھ کر دیکھا تو اپنی داڑھی کو سیاہ پایا، پھر اس کو یقین ہو گیا کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تیرے پاس تیرے رب کی کیا دلیل ہے اور تیری پیغمبری کا کیا معجزہ ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ لاؤ میں تیرے پاس ایک چیز، تب تو یقین لائے گا میری پیغمبری پر؟ کہا فرعون نے۔ ترجمہ: کہا فرعون نے پس لے آ اگر ہے سچوں میں سے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنا عصا، پس ناگاہ اسدہ اسی گز کا ظاہر ہوا اور منہ اس کا کھلا رہا اور بہتر پاؤں مثل بڑے ہاتھی کے تھے اور بے شمار دان اس کے ظاہر ہوئے اور دم اس کی مانند نیزے کی تھی اور اس کے منہ کا کف جس جگہ گرتا تھا اس زمین کو بالکل جلا دیتا، پھر اس جگہ پر گھاس بھی نہ پیدا ہوتی اور اگر وہ کف کسی آدمی پر گرتا وہ فوراً مر جاتا یا پھر اس کو برس کی بیماری ہو جاتی۔ اس مہیب شکل سے وہ سانپ فرعون کے بالا خانے کے تخت کے نیچے رکھا اور دوسرا لب اس تخت کے اوپر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت جلدی سے اپنے تخت سے اتر پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھ کو اللہ کی دعوت دینے آیا ہے یا مجھے ہلاک کرنے آیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں تو تجھے اللہ کی دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام مجھ میں تجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔
بس اب تو اپنا اسدہ تھام لے۔ پھر اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسدے کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت وہ سانپ عصا بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر اسی وقت فرعون اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر ید بیضا نکال کر دکھایا۔ قول تعالی ترجمہ، اور بغل میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا موسیٰ علیہ السلام نے، پس ناگہاں وہ سفید تھا واسطے ہر ایک دیکھنے والوں کے۔ پس یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ، بولا فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے، یہ کوئی جادوگر ہے پڑا ہوا اور چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے، سو اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ وہ بولے کہ کچھ مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو، اور تمام شہروں میں نقیب بھیجو تاکہ وہ بڑے بڑے جادوگر لے آئیں۔ ادھر فرعون سے وزیروں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں تو بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، ان سب کو بلا کر جمع کرو، پھر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جادوگری میں کیوں کر بڑھ سکتا ہے، بلکہ وہ جادوگر تو موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے۔ ان وزیروں کے کہنے سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند روز کے واسطے مہلت لے لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس عرصے میں تقریباً 6 مہینے گزر گئے۔ فرعون نے تقریباً 4000 مشہور اور نامور جادوگروں کو جمع کیا، اور ہر جادوگر اپنے ہنر میں ہوشیار تھا، یہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ان میں ایک بڑا جادوگر اندھا بھی تھا۔ فرعون ملعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ تمہاری 300 برس سے پرورش کر رہے ہیں اور کپڑا بھی دیتے ہیں، اب اس وقت ہم پر کچھ مصیبت آن پڑی ہے، تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے علم اور جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو روک دو، بلکہ اس کو شرمندہ کر کے ہمارے ملک سے نکال دو، تب تم سے ہم خوش ہوں گے اور دولت بھی بہت دیں گے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم سب آپ کے نمک خوار ہیں، ذرا بھی حضور کے کام میں دیر نہ کریں گے، مگر غرض یہ کہ آلات جادوگری بہت چاہیے، برائے کرم آپ ہم کو منگوا دیجئے، ہم سب طلسم تیار کریں گے۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حکم دیا اور سب خزانہ اس کے خرچ کے واسطے کھول دیا۔ سامان اور سیماب وغیرہ جو ضروریات تھے سب مہیا کر دیا گیا۔ 6 مہینے تو جادوگروں نے طلسم تیار کیا، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف تھے، اور فرعون ملعون اپنے جادوگروں میں مشغول رہتا تھا، اور 12,000 لشکر تیار کیا اور ان کو اس مکان کے داہنے بائیں کھڑے کر دیے، اور اطراف میں اس مکان کے 12 کوس تک میدان وسیع تھا۔ اسی میدان میں دوپہر کے وقت جب آفتاب گرا ہوا تھا، جادوگروں کے آلات طلسم والے 4000 ایک بار جنبش میں آئے، اور وہ حشرات الارض، سانپ، اژدہا اور بچھو بن گئے، اور اس میدان کے تمام پتھر وغیرہ موم ہو گئے۔ پھر جادوگروں نے کہا، قول تعالی ترجمہ، کہا ان جادوگروں نے، اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو ڈال یا ہم ہوں ڈالنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ہی ڈالو۔ تب انہوں نے ڈالا، سب رسیاں ان کی اور لاٹھیاں ان کی خیال میں آئیں کہ ان کے جادو سے کہ وہ زمین پر دوڑنے لگیں، پھر ڈرنے لگے اپنی جی میں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام تو نہ ڈر، اور البتہ تو ہی غالب رہے گا، اور اب آخر میں ڈال اے موسیٰ علیہ السلام، جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے نگل جائے گا وہ سب جو انہوں نے بنایا ہے، وہ تو ایک فریب ہے جادوگروں کا۔ بس ڈالا اپنا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالی نے۔ ترجمہ، پھر ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا، پس وہ نگلنے لگا جو کچھ انہوں نے سانگ بنایا، پھر وہ عصا اژدہا بن کر میدان کے کنارے چل کر آیا، اور جو اس میدان میں 4000 طلسم جادو کے فرعون کے جادوگروں نے تیار کیے تھے، ان سب کو ایک دم ایک ہی لقمے میں نگل گیا، اور جو آلات اور اوزان ان کے بنانے کے تھے وہ بھی نگل گیا۔ اس میدان میں پھر کوئی چیز بھی باقی نہ رہی، اور پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرا۔ تب وہ اژدہا فرعون کے مکان کی طرف چلا، فرعون اس کو دیکھ کر اپنے تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب لوگوں نے بھاگتے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ جھوٹا برسر باطل ہے۔ اس اژدے نے ایک لب اپنا فرعون کے بالا خانے میں رکھا اور دوسرا لب اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت اس مکان کو کھود کر ہوا میں اڑا دیا۔ پھر مکان کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہا، اور اس طرح سے حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ ترجمہ، ثابت ہوا حق اور باطل جو کچھ وہ کرتے تھے، تب ہارے اس جگہ پر اور پھر بہت ذلیل ہو کر، اور پھر ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پکڑ، نہیں تو ملک مصر تباہ کر دے گا، اور اگر تو ذرا بھی ٹھہرے گا تو سارے مصر کو کھا جائے گا۔ تب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا، اسی وقت وہ لاٹھی بن کر ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بولے کہ عصا موسیٰ علیہ السلام
اژدہا بن کر ہمارے تمام سانگ جادو کو کھا گیا۔ پھر ان سردار جادوگروں نے آپس میں کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، اب ہماری تو صلاح یہ ہے کہ ہم سب مل کر ان کے پروردگار پر ایمان لائیں، کیونکہ ان کا خدا برحق ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور پڑ گئے جادوگر سجدے میں اور کہا انہوں نے ایمان لائے ہم پروردگار عالموں کے اوپر اور پروردگار موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا پردہ اٹھا کر تخت الصراط دکھایا۔ جب انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا پھر ان کو عرش اور کون و مکان دکھایا۔ پھر انہوں نے کہا، ترجمہ، یعنی ہم ایمان لائے پروردگار بے شمار عالم کے۔ تب فرعون ملعون نے ان سے کہا کہ تمہارا رب تو میں ہوں۔ جادوگروں نے برجستہ جواب دیا کہ تو ہمارا پروردگار نہیں ہے، بلکہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو پروردگار عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار۔ پھر فرعون نے ان سے کہا کہ ان کا خدا تم کو کیا دے گا؟ انہوں نے کہا، ترجمہ، وہ بولے تحقیق ہم ایمان لائے 7 پروردگار اپنے کے، تاکہ بخشے ہمارے واسطے خطائیں ہماری، اور وہ چیز کہ زبردستی کی ہے تم نے ہم کو اوپر سے اس کے جادو سے، تو یہ تو کفر ہے اور خدا برحق ہے، تو باطل ہے۔ فرعون لعین نے کہا، ترجمہ، پس کہا فرعون نے جادوگروں کو، البتہ کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں تمہارے مخالف سے، اور البتہ سولی پر بھی کھینچوں گا تم کو اوپر ٹینٹ کھجور کے، پھر البتہ جانو گے تم کون سا ہم میں سے اشد ہے عذاب میں اور کون ہے باقی رہنے والا۔ کہا انہوں نے، ہرگز نہ اختیار کریں گے ہم تجھ کو اوپر اس چیز کے کہ آئی ہے ہمارے پاس دلیلوں سے، اور اوپر اس کے کہ پیدا کیا اللہ نے ہم کو، پس حکم کر جو کچھ کہ تو کرنے والا ہے سو اس کے نہیں کہ حکم کرے گا تو بیچ زندگانی دنیا کے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے جلادوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ ان جلادوں نے حکم پاتے ہی ان جادوگروں کے ہاتھ پاؤں مخالف طریقے پر کاٹ ڈالے اور سولی پر بھی ان لوگوں کو کھینچا۔ پھر ان کے سروں سے آواز آئی، ترجمہ، بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے پروردگار کی طرف سے، پھر جانا ہے اور ہم لوگ اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارا رب بخشے اور تمام تقصیریں اور درگزر فرمائے، اور ہم پہلے قبول کرنے والے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون نے اپنے مکان پر آئے اور خدا کا شکر بجا لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے پروردگار، تحقیق تو نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال بیچ زندگانی دنیا کے، اے پروردگار ہمارے، تاکہ وہ گمراہ کریں تیری راہ سے۔ اے پروردگار مٹا دے ان کا مال اور سخت کر ان کے دلوں کو کہ ایمان لائیں جب تک نہ دیکھیں وہ دکھ کی مار کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قبول ہو چکی تمہاری دعا، سو تم ثابت رہو اور مت چلو راہ ان کی جو انجان ہیں، یعنی جلدی مت کرو اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ اور چند روز وعدہ ابھی باقی ہے، یعنی 40 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام برابر فرعون کو دعوت الہی اللہ دیتے رہے کہ اے فرعون، تو وحدانیت کا اقرار کر اور اللہ پر ایمان لا جو مالک ہے آسمان اور زمین کا۔ مگر باوجود بار بار تلقین و ہدایت کے اس ملعون نے نہیں مانا اور اپنا جھوٹا دعویٰ خدائی کرتا رہا، وہ لوگوں کو برابر بہکاتا رہا۔ پھر کچھ روز بعد فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، ترجمہ، کہا فرعون نے، اے حامان بنا واسطے میرے ایک محل بلند مینارے والا، تاکہ جا پہنچوں میں آسمانوں کے راستے پر، پس جھانکوں میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، اور تحقیق میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا۔ بس یہ حکم سن کر وزیر حامان نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد اینٹیں پختہ بنائی جائیں، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اینٹ کی ایجاد سب سے پہلے فرعون کے وزیر ماہان نے کی تھی۔ غرض یہ کہ اینٹیں پختہ تیار ہونا شروع ہو گئیں، اور چند روز میں ایک محل بڑے اونچے مینار والا تیار ہونے لگا، اور اس کا مینارہ اتنا بلند کیا گیا کہ راج اس پر اینٹیں رکھنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بلندی کی وجہ سے اینٹیں جما نہ سکتے تھے۔ غرض بہت کچھ مال و زر خرچ کر کے 7 برس میں وہ مینار تیار ہوا۔ جب وہ بن کر تیار ہوا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس مینار پر اپنا پر مارا، تمام مینارے کا ستیہ ناس ہو گیا اور اس مینارے کے بنانے والوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور جو لوگ اینٹوں کو پختہ کر رہے تھے وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو گئے، اور جو مزدور گارا بنا رہے تھے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا گیا، اور پھر مانند خاک کے بنا دیا۔ جب 20 برس گزرے تو ایک دن آسیہ خاتون اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اتفاقاً سے کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی تو
تب بد دعا کی کہ یا الہی تو فرعون کو غارت کر۔ فرعون نے اس بات کو سن کر آسیہ خاتون سے کہا، اے آسیہ، شاید تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لائی ہے، مجھے گفتگو کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولیں، بے شک آج 40 برس ہوئے ہیں میں اللہ پر ایمان لائی ہوں، اتنے دن میں نے چھپا رکھا تھا، اب ظاہر کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون نے آسیہ خاتون سے کہا کہ دیکھ، تو موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑ دے، میں تجھے سونے کا گھر بنا دوں گا۔ وہ بولیں، اللہ نے میرے واسطے بہشت میں لال و یاقوت اور جواہر کے مکان بنا رکھے ہیں، مجھے دنیا میں تمہارے سونے کا گھر نہیں چاہیے۔ یہ سن کر اس کا غصہ بڑھ گیا اور وہ ملعون قریب آ کے کہنے لگا، اے آسیہ، میں تجھے سخت عذاب میں ڈالوں گا۔ آسیہ خاتون نے یہ سن کر جواب دیا کہ جو تیرے جی میں آئے سو کر، میں تو ہرگز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہ چھوڑوں گی۔ پھر اس کے بعد مجبور ہو کر اس ملعون نے حکم دیا کہ آسیہ کے بدن سے کپڑے اتار کر اور زمین پر لٹار کر چاروں ہاتھ پاؤں لوہے کی میخیں ٹھونک دو، جلا دو۔ اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب ان میخوں میں سے ان کے جگر میں درد پہنچا، تب انہوں نے درد کی پریشانی کے عالم میں روح بسوئے آسمان کر کے کہا، اے میرے اللہ، یہ فرعون مجھ کو سخت اذیت دے رہا ہے تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر جاؤں، اور مجھے یہ بھی لالچ دے رہا ہے کہ تجھے سونے کا گھر بنا دوں گا، اور یہ چیزیں میں نہیں چاہتی، بس تو مجھے اس عذاب ایذا سے نجات دے۔ پھر فرعون نے آسیہ خاتون سے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دے تو میں تجھ کو عذاب ایذا نہ دوں گا۔ وہ بولی، اے فرعون، تجھ کو میرے بدن سے کام ہے، میرے دل سے کیا تعلق، جو چاہے میرے ساتھ کر۔ یہ سن کر اس کے بعد فرعون شکی القلب وہاں سے الگ ہو گیا۔ ایک شخص بصورت موسیٰ علیہ السلام آ کر کہنے لگا، اے آسیہ خاتون، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے 7 آسمان کے دروازے کھولے ہیں اور تمام فرشتے اس وقت تجھ کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ، تیری فرمائش ضرور پوری ہوگی۔ تب وہ بولی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: بولی فرعون کی بیوی، اے رب، بنا واسطے میرے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں میں سے۔ منقول ہے کہ آسیہ خاتون پہلے فرعون کے گھر میں آتے ہی یہ بولی تھی کہ یا الہی، تو ہی میرا مقصود ہے اور تجھی کو میں معبود سمجھتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسیہ خاتون شروع ہی سے خدا پرست اور وحدانیت کی قائل تھیں، اور جب وہ فرعون ملعون کے گھر میں داخل ہوئیں تو بہت بڑے مصائب و ایذا میں مبتلا ہوئیں۔ غرض یہ کہ فرعون ملعون نے آسیہ خاتون سے بار بار کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو بھول جا اور اس کے دین کو چھوڑ دے اور مجھ کو خدا مان لے جیسا کہ اور لوگ مانتے ہیں، ورنہ میں تجھ کو طرح طرح کی ایذا اور تکالیف دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر آسیہ خاتون بولی، اے فرعون، تجھ سے میں نہیں ڈرتی، خدا میرا حافظ و ناصر ہے۔ پھر ملعون نے طیش میں آ کر حکم کیا کہ اس کو شکنجہ آہنی میں ڈالا جائے۔ چنانچہ جلادوں نے فرعون کے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیا اور گھر بہشت میں دکھلا دیا۔ ان کا خیال بھی بہشت کی طرف رہا اور فرعون ملعون کا عذاب ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ مروی ہے کہ فرشتے نے ایک سیب لا کر بہشت سے ان کے ہاتھ میں دیا، اس میں ہی ان کی جان قبض ہو گئی۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ خاتون نے پالا تھا فرعون کے گھر میں، اور ان کی مددگار بھی وہی تھی۔ ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے فرعون نے ان کو مار ڈالا، اس وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کو 40 برس تک دعوت خداوند پہنچاتے رہے، لیکن آخر وہ مردود حقیقی خدا پر ایمان نہ لایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کا بھی خیال کیا، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: اور بولا فرعون اپنے ارکان دولت سے کہ مجھ کو چھوڑ دو کہ میں مار ڈالوں موسیٰ علیہ السلام کو، اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اپنے رب کو نہ پکارے، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ دے اور ملک میں فساد برپا کر دے، اس وجہ سے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں۔ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کی۔ اور جس وقت فرعون نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ مجھے تم لوگ چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، اس وقت کوئی مومن وہاں پر موجود نہ تھا مگر ایک بڑھئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک صندوقچے بنا کر دے گیا تھا، جس صندوقچے میں رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈالا تھا، وہ وہاں حاضر تھا اور نام اس کا خرقیل تھا۔ اس نے کہا کہ اے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول خدا برحق ہے اور تم ان کو نہیں مار سکو گے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور جو دین اسلام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اس کو قبول کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد فرعون ملعون کے لوگوں میں سے ایک شخص ایماندار تھا، اس نے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اور کہا اس شخص نے کہ ایمان لایا تھا، اے قوم میری تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن ان قوموں کی مانند جیسی مصیبت آ پڑی قوم نوح پر اور قوم عاد اور قوم سمود پر اور ان کے پیچھے جو ہوئے، اور انہیں ارادہ کرتا اللہ تعالی ظلم کا واسطہ بندوں اپنوں کے، اور ایک قوم میری تحقیق میں ڈرتا ہوں اس پکارنے والے دن سے کہ اس دن پھر جائے گا اپنی پیٹھ موڑ کر اور نہیں ہوگا کوئی بھی بچانے والا اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نکل جائیں فرعون کے مکان سے، اور ادھر فرعون کی قوم کپتیوں نے قصد کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شیر فرعون کے محل کے دروازے پر بندھے ہوئے تھے وہ سب چھوٹ گئے اور ان مارنے والے کپتیوں کو پھاڑ کھایا، اور جو باقی رہے تو انہوں نے فرعون ملعون کو خبر پہنچائی۔ پھر جو لوگ فرعون کے نزدیک تھے وہ کہنے لگے، ترجمہ، اور سرداروں نے قوم فرعون سے کہا، کیا چھوڑ دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو کہ فساد پھیلا دیں ملک میں اور موقوف کرے تجھ کو اور تیرے بتوں کو؟ یہ سن کر فرعون نے کہا، اچھا اب ہم اس قوم کے بیٹوں کو ماریں گے اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر زوراور ہیں۔ بس فرعون ملعون نے اپنا حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بیٹے ہیں ان سب کو مار ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور آئندہ سے کوئی مرد بھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ دیکھو ہم قاہر ہیں، مقہور نہیں ہیں، کہو کہ ہم جبار ہیں، مجبور نہیں ہیں، معاذ اللہ ہم لوگوں سے مقابلہ کوئی کیوں کرے گا۔ ان باتوں کو بنی اسرائیل نے سن کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہ آتے تو اتنا عذاب فرعون ہم پر نہ کرتا۔ اب قوم کپتی اور فرعون پہلے سے زیادہ عذاب کرنے لگے ہیں اور ہم پر سختی آ پڑی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور پھر ثابت قدم رہو۔ تحقیق زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو کامیابی ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم پر سخت تکلیف رہی تیرے آنے سے پہلے، اور جب تو آ چکا تو بھی تکلیف بدستور رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے کہ تمہارا رب اس قوم کو ہلاک کر دے گا، یعنی تمہارے دشمن کو نیست و نابود کرے گا اور پھر اس زمین کا وارث بنا کر خلیفہ بنائے گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک ایک نشانی دکھاتے گئے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں ظاہر میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عذاب الہی سے ان کافروں کو ڈراتے تھے وہ کہتے تھے، اے موسیٰ علیہ السلام اگر تو اس عذاب سے ہم کو بچا لے تو ہم لوگ تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا کرتے تو عذاب ٹل جاتا، اور جب کافر یہ دیکھتے کہ عذاب آیا ہوا ہم سے ٹل گیا ہے تو وہ پھر ایمان لانے سے منکر ہو جاتے اور ایمان نہ لاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس وقت پڑتا کافروں پر عذاب تو بولتے، اے موسیٰ علیہ السلام پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا کہ سکھا رکھا ہے تجھ کو تیرے رب نے، اگر تو اٹھائے ہم سے یہ عذاب بے شک ہم تم کو ضرور مانیں گے اور پھر رخصت بھی کر دیں گے تیرے ساتھ قوم بنی اسرائیل کو۔ پھر جب اٹھایا ہم نے ان سے عذاب ایک وعدے تک جو ان کو پہنچا تھا، پھر وہ اپنے وعدے سے منکر ہو جاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور اسی طرح عہد شکنی کرتے رہیں گے، اور ہم ان کو نشانیاں بھی بڑی سے بڑی دکھاتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور جو دکھائی ہم نے ان کو نشانی سو وہ دوسری نشانی سے بڑی ہوتی تھی، لیکن وہ بدبخت ایمان نہ لائے، اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں شاید وہ باز آ جائیں شرک سے، اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو، اے جادوگر پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا کہ سکھا رکھا ہے تجھ کو تیرے رب نے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ پھر جب اٹھائی ہم نے ان پر سے تکلیف تب وہ ہی اپنے وعدے توڑ ڈالتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی 9 نشانیاں دکھائیں اور ان کو ہر طرح سے ڈراتے رہے، لیکن اس قوم نے برابر ایمان سے انکار ہی کیا۔ سب سے پہلے نشانی قحط سالی کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور پکڑا ہم نے فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں، شاید کہ کچھ نصیحت پکڑیں۔ پس غضب الہی 3 برس مصر میں رہا، اور پھر مصر میں کچھ بھی زراعت اور میوے پیدا نہیں ہوئے، اور مارے بھوک اور پیاس کے لوگوں نے فرعون کے آگے گریہ زاری کی۔ قوم کی گریہ زاری دیکھ کر اس ملعون نے
70,000 مہمانوں کو سرائے بنا کر کھانا کھلایا۔ آخر پھر وہ تمام غلہ ختم ہو گیا اور قحط بدستور جاری رہا، اور قحط سے لوگ سخت پریشان ہوئے اور بے اختیار ہو کر کہنے لگے، اے فرعون، جو ہم پر قحط آ پڑا ہے یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ یہ سن کر فرعون بولا کہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور پھر اس سے کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ قحط کا عذاب تمہارا خدا ہم پر سے اٹھا لے تو پھر ہم سب پر تیرے خدا پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: بس جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہمارے واسطے، اور اگر پہنچی ان کو برائی تو شومی بتاتے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو۔ آخر قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر مکر و فریب سے رو رو کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے خدا سے کہو یہ قہر ہم پر سے دور کرے، تب ہم سب ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ قحط جاتا رہا، لیکن پھر بھی وہ مردود ایمان نہ لائے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جو تو لا دے گا ہمارے پاس اپنی کوئی نشانی کہ اس سے تو ہم کو جادو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کی جس کی وجہ سے ان پر مندرجہ ذیل بلائیں نازل ہوئیں۔ ترجمہ: پھر ہم جو بھیجا ان پر طوفان میکا اور ٹڈی اور چچڑی یعنی جوئیں اور مینڈک اور لہو، دیکھو کتنی نشانیاں جدا جدا، پھر تکبر کرتے رہے اور در حقیقت وہ لوگ تھے گناہ گار۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 برس فرعون سے مقابلہ رہا اس بات پہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن مالوف کو جانے دے، لیکن اس نے نہ مانا اور برابر ادھر کی ہیلیہ سازیاں کرتا رہا۔ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بد دعا کی جس کی وجہ سے یہ بلائیں ان پر آتی رہیں، یعنی دریائے نیل بہت چڑھ گیا، کھیت اور باغ اور گھر بہت تلف ہو گئے اور ٹڈیاں سبزی کھا گئیں، اور پھر آدمیوں کے کپڑوں میں جوئیں کثرت سے پڑ گئیں۔ اس طرح ہر چیز میں مینڈک پھل گئے اور تمام پانی خون بن گیا، لیکن ان سرکش کافروں نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور برابر انکار ہی کرتے رہے۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ ہماری مدد کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کر دیتے تو اس کے بعد یہ پھر منکر ہو جاتے۔ پھر یہ کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سارا کھیل تیرے جادو کا ہے، ہم تجھ کو ہرگز نہ مانیں گے، تو بڑا جادوگر ہے۔ ترجمہ: اور کہنے لگے کافر، اے موسیٰ علیہ السلام، جو تو لا دے گا ہمارے پاس نشانی کہ اس سے ہم کو جادو کرے سو ہم تجھ کو نہ مانیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بد دعا کی جس کی وجہ سے مینڈک بے شمار پیدا ہوئے کہ ان کافروں کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی جگہ خالی نہ رہی، تمام مینڈکوں سے بھر گئی۔ چنانچہ وہ پلید اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور سخت عاجز آ گئے اور ایک مینڈک کو مارتے تو بے شمار اور پیدا ہو جاتے۔ یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی کی وجہ سے لوگوں نے فرعون سے جا کر کہا، ہم لوگ اس شدید عذاب سے تنگ آ گئے ہیں اور کسی طرح سے برداشت نہیں کر سکتے، اور کہنے لگے کہ ہم سب موسیٰ علیہ السلام سے عاجز آ گئے ہیں، وہ ہم کو ہر ہفتہ ایک نہ ایک بلا میں ضرور ڈالتا ہے۔ فرعون بولا، تم مت ڈرو، یہ تو اس کے جادو کے کھیل ہیں، بلکہ تم پھر اس سے جا کر کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تم کو مانیں گے، اب کی دفعہ اس بلا سے ہم کو نجات دلاؤ۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر التجا کی۔ پھر یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ کے حکم سے جتنے مینڈک تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم ایمان لے آؤ اللہ پر۔ آخرکار انہوں نے انکار کیا اور نہ مانا، جہنم کی راہ لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے مناجات کی تو پھر ان منکروں کے پانی پینے کی دریا ندی سب لہو بن گئے، اور جب قوم بنی اسرائیل اس کو پیتی تو وہ صاف ہوتا، اگر قوم فرعون اس پانی کو پیتی تو وہ خون بن جاتا۔ پھر کافر عاجز ہو کر فرعون سے کہنے لگے، اب تو ہم سخت عاجز آ گئے ہیں کہ ہر جگہ کا پانی لہو بن گیا ہے اور کسی جگہ پانی پی نہیں سکتے۔ یہ سن کر فرعون ملعون کہنے لگا کہ سب سحر سازی موسیٰ علیہ السلام کی ہے، لہٰذا پھر تم اس سے جا کر کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب کی دفعہ تو نجات دلا دو، ہم لوگ ضرور تیرا دین قبول کر لیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی قوم کے کہنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے ندی نالے دریا جو خون بن گئے تھے وہ سب صاف پانی بن گئے، اور پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے بلا جب ان کافروں پر نازل ہوتی تب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر گریہ وزاری کر کے ایمان لانے کا وعدہ دے کر اپنے سر سے بلا دور کروا لیتے، اور جب وہ بلا ان کے سر سے ٹل جاتی تو پھر منکر ہو جاتے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: زبان پڑتا ان پر عذاب تو بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پکار اپنے رب کو ہمارے واسطے جیسا کہ اس نے تجھ کو سکھا رکھا ہے،
اگر تو نے یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا تو بے شک ہم تجھ کو مانیں گے اور تیری بات پر عمل کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اٹھا لیا ہم نے ان سے عذاب ایک وعدے تاکہ ان کو پہنچتا تھا، تب وہ منکر ہو جاتے اور ہرگز ایمان نہ لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے اپنے اللہ سے بد دعا کی، اے رب تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت مال و دنیا کی، اور وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو تیری راہ سے بہکاتے ہیں۔ اے اللہ تو ان لوگوں کا سب مال و دولت ان سے مٹا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر ان کے دلوں کو کہ اب وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ نہ دیکھے دردناک عذاب کو۔ پس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: فرمایا اللہ تعالیٰ نے قبول ہو چکی ہے دعا تمہاری، اے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تم دونوں ثابت رہو اور مت چلو ان کی راہ جو انجان ہیں۔ پس اللہ کے حکم سے فرعون اور اس کی قوم کا مال و متاع، درہم و دینار اور میوے سب پتھر ہو گئے، یہاں تک کہ جو مرغیاں انڈے دیتی زمین پر گرتے ہی سنگ ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر فرعون کی قوم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر التجا کی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو چیزیں پتھر ہو گئی ہیں اگر تیری دعا سے یہ اپنی اصلی حالت پر آ جائیں تو ہم سب تیرا دین ضرور قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی یہ عاجزانہ التجا سنی اور کہنے لگے، اے لوگو، میں تمہارے کہنے سے پھر اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ کہتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اپنے پروردگار سے پرخلوص التجا کرنے لگے۔ اس التجا سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو پتھر بن چکی تھیں پھر ان کو اصلی حالت پر کر دیا۔ یہ ٹھیک ہوتے ہی پھر فرعون کی قوم فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ٹھہرایا۔ باوجود ان 9 علامات کے، اول عصا، دوسرا بیضا، تیسرا طوفان، چوتھا قحط، پانچواں ٹڈی، چھٹا جوئیں، ساتواں مینڈک، آٹھواں لہو، نواں لمس، پھر بھی کفار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آخر وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کو لے کر رات کو مصر سے نکل لبے دریا جاؤ اور اس طرح جاؤ کہ اہل مصر کو تمہارے جانے کی خبر نہ ہو، میں تم کو دریا کے پار کر دوں گا، فرعون کو اور اس کی ساری قوم کو دریا میں ڈبو دوں گا، تب تم اور تمہاری قوم اس کے شر سے نجات پاؤ گے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ رات کو لے کر نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارے پیچھے لگے گا فرعون ماں اپنے تمام لشکر کے، اور ہم ان کو غرق کرنے والے ہیں اور تم کو دریا کے پار اتار دیں گے، تم کسی کا خیال مت کرو۔